بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو شروع کیے ہیں، فصل نمبر 2۔ کل فصل نمبر 1 پڑھے تھے۔ آج جملے کے ذاتی و صفاتی اقسام پڑھیں گے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں، کتاب پر دیکھیے، واضح ہو کہ کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوتا، یا تو وہ دونوں کلمے لفظوں میں موجود ہوں جیسے ضرب زید، یا تقدیراً ہو جیسے اضرب کہ انت اس میں پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں۔ جملے میں 2 سے زیادہ بھی کلمے ہوتے ہیں مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جملے کے اندر کم سے کم 2 کلمے تو ہوں گے، یا تو وہ لفظوں سے ظاہر ہوں گے جیسے ضرب زید میں ضرب فعل زید فاعل، یہ دونوں مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو اس کے اندر 2 کلمے ہیں، ایک ہے ضرب ایک ہے زید۔ یا تو تقدیراً ہوں گے، فرمایا جیسے اضرب۔ واضح رہے، ایک بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیے کہ اضرب تو مار، اس کے اندر اضرب یہ ایک لفظ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر انتا جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور فرمائے کہ جملہ جو ہے کم سے کم تو 2 پر ہوگا، 2 کلموں سے بنا ہوگا، یا اس زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں جب جملے کے کلمات بہت ہوں تو اسم و فعل کو اس میں تمیز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلمات کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، تاکہ مسند اور مستند الیہ ظاہر ہو جائیں اور جملے کے صحیح معنی سمجھ میں آ سکے۔ تو مصنف نے کہا کہ جب بہت سارے کلمات ایک ساتھ آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اس میں اسم فعل حرف ہر چیز کو الگ کر دی جائے اور اس کی ترکیب کر لیں کہ کس کا رشتہ آپس میں کیا ہے، ایک ٹرین کی طرح جو ہے اس کو جوڑتا چلے جائے ڈبوں کو، اور اس کا تعلق معلوم کرے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ معرب ہے یا مبنی دیکھنا چاہیے، تو اس کا آگے جو ہے بیان آ رہا ہے معرب اور مبنی کا، تو انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، عامل اور معمول بھی جو ہے آگے پڑھیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں جملہ با اعتبار ذات کے 4 قسم کا ہوتا ہے: اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ، ظرفیہ۔ پھر اسمیہ کی مثال دے رہے ہیں جیسا ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ابھی، زید قائم۔ دیکھیے زید اسم ہے، ناؤن ہے، تو جو اسم سے شروع ہو اس کو اسمیہ کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں فعلیہ، جیسے اقام زید، ہم اس کے بارے میں بھی جو ہے تفصیل سے پڑھ کر آئے ہیں پیچھے۔ تو اقام فعل ہے، چونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ قام زید میں قام فعل، زید اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں شرطیہ، تیسرے نمبر کا ہے ذات کے اعتبار سے۔ تو دیکھیے ان تکرمنی اکرمک، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اگر آپ عزت کریں گے، میری تعظیم کریں گے تو میں آپ کی تعظیم کروں گا، آپ کی عزت کروں گا۔ تو دیکھیے یہاں پہ ان جو ہے حرف شرط ہے، یہ شرط کے لیے لایا جا رہا ہے، تو یہ پورا جملہ جو ہے شرطیہ ہو رہا ہے، اگر آپ کریں گے تب میں کروں گا۔ پھر کہہ رہے ہیں ظرفیہ، جیسے اندی معلوم، اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، اندی یعنی میرے پاس، معلوم یعنی مال ہے، تو یہ ظرفیہ ہو رہا ہے جملہ۔ اور یہ 4 قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہے، اس کو اصل جملہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو اصل جملہ ہی کہا جاتا ہے، کہلاتی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں با اعتبار صفت کے جملہ 6 قسم کا ہوتا ہے: ایک مبینہ، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، پہلی قسم کیا ہے؟ مبینہ، جو پہلے جملے کو واضح کر دے، جیسے الکلمۃ علی 3 اقسام اسم و فعل و حرف۔ اس مثال میں پہلے جملے کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں، دوسرے جملے نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں اسم و فعل و حرف ہیں۔
دیکھیے مصنف فرما رہے ہیں کہ مبینہ وہ ہے جو پہلے جملے کو واضح کر دے. یہ کافیہ کی روایت ہے کہ الکلمۃ نہیں، ایک نحوی روایت ہے، نحوی الفاظ، یہ نحوی جملہ ہے کہ کلمہ 3 قسموں پر ہے. تو اگر اتنے پہ رک جائے کہ کلمہ 3 اقسام پر ہے، 3 قسموں پر ہے، تو بات مکمل نہیں ہوگی، واضح طور پہ معلوم نہیں ہوگا، آدھی بات ہو جائے گی. تو اس کے آگے کہا جا رہا ہے وہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. تو بعد والے جملے نے پہلے جملے کی وضاحت کر دی، تو اس کو جو ہے مبینہ کہا جاتا ہے. پھر ہے معللہ، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، جو پہلے جملے کی علت بیان کرے یعنی وجہ بیان کرے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لا تصوم فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال. ترجمہ، تم روزہ نہ رکھو ان 5 دنوں عیدین وہ ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں. اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں. خیر اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی خلاصہ کلام کہہ دیتا ہوں کہ معللہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے کی علت کو بیان کرے، وجہ کو بیان کرے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ان 5 دنوں میں روزہ مت رکھیے. اب ان 5 دنوں میں روزہ مت رکھیے تو کیوں نہ رکھیے؟ تو اس کی علت جو ہے آگے بیان کی جا رہی ہے کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، کہ وہ کھانے پینے اور جمعہ کے دن ہیں. پھر کہہ رہے ہیں تیسرا جو ہے معترضہ ہے، یعنی جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو. جیسے قال ابو حنیفہ رحم اللہ النیۃ فی الوضوء لیست بشرط. اس مثال میں رحمت اللہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد کے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، یہ روایت وہ پوری صاف ہے روایت تو، کہ معترضہ وہ جملہ ہے جو 2 جملوں کے بیچ میں آ جائے اور اس سے کوئی جملے میں کوئی فرق بھی نہ پڑے اور اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو. جیسے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بزرگان دین کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ جو اس کے اندر مثال میں رحیم اللہ، یہ جملہ معترضہ ہے. پھر اس کے آگے کہہ رہے ہیں مستانفہ، وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے. جیسے الکلمۃ علی 3 اقسام، اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں. تو چوتھا بتا رہے ہیں کہ مستانفہ ہے اور وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع ہوتا ہے، جیسے الکلمۃ علی 3 اقسام. پھر کہہ رہے ہیں 5واں حالیہ، وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، یعنی فاعل کی حیت حالت کو بیان کرے. جیسے مثال دے رہے ہیں جاءنی زید وہو راکب، کہ آیا میرے پاس زید کھڑے ہونے کی حالت سفر میں، اس حالت میں آیا کہ وہ سوار تھا. پھر کہہ رہے ہیں معطوفہ، وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے. جیسے جاءنی زید وذهب عمرو، آیا میرے پاس زید اور گیا عمرو. تو دیکھیے واو کے ذریعے اس پہ عطف کیا جا رہا ہے. تو خیر آج کا سبق تو بڑا آسان تھا اور زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر کچھ نہ سمجھے تو پلیز کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تو آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.